رانا ثناءاللہ صاحب پر مقدمہ قائم ہو جاتا ہے کہ 17 کلو ہیروئن لے کے جا رہے تھے اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا, انہیں ان آرمڈ کیا گیا, اسلحہ کھینچا گیا ان سے, پھر ان پہ مقدمہ دائر ہوا ہے. اور ان دنوں یہ باتیں اس وقت کے منسٹر بتا رہے تھے, اور منسٹر جب یہ باتیں بتا رہے تھے تو یہ فیک نیوز تھی, یہ جعلی مقدمہ تھا, جعلی خبریں تھیں. تو پیکا ایکٹ کے دور میں اسی طرح کے معاملات کو اگر ٹریٹ کیا جائے گا تو پھر کیسے ٹریٹمنٹ اس کی ہوگی؟ جو خبریں حکومت خود سے غلط پھیلاتی ہے, مبینہ طور پر بہت ساری خبریں پروسیکیوشن غلط کر کے, جیسے مطیع اللہ جان صاحب کو دھر لیا گیا کہ ان سے منشیات برآمد ہوئی ہیں اور وہ کسی اور چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے, تو پھر بات کدھر جائے گی, کہاں جا کے رکے گی؟ پیکا میں جو آرڈیننس آیا ہے, سزا ہے 3 سال سے 5 سال ہے. کمپلیننٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, پبلک ایٹ لارج بھی ہو سکتی ہے. یہ اب اوفینس جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا, وہ نان بیلیبل ہوگا. اب یہ کوگنیزیبل اوفینس ہوگا. 6 مہینے کے اندر ٹرائل ختم ہوگا, کسی کو استثناء نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے. تو کیا آپ میڈیا کو دبا کر, اپوننٹس کی آواز کو دبا کر, اپوزیشن کی آواز کو دبا کر, جیلوں میں ڈال کر کیا آپ حق کو روک پائے, سچ کو روک پائے؟ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے. اگر آپ نے 2018 والی حکومت سے کمپیریزن کرنا نا, اس وقت بھی عمران خان نے سب کو جیل میں ڈال دیا تھا. آپ بندے اٹھا کے دیکھیں, کیونکہ کچھ لوگوں پہ تو کیس بھی مذائقہ خیز کیس بنے ہوئے تھے مسلم لیگ نون کے لوگوں پہ. احسن اقبال پہ ایک اسٹیڈیم بنانے کا کیس تھا. بہرحال وہ شاہد خاقان, مفتا, انہیں دل جس کا دل کیا اس کو اندر ڈال دیا. رانا ثناءاللہ پہ ہیروئن ڈال دیا. کین یو امیجن ہیروئن میں. اور میں اکثر مجھے یاد ہے وہ شہریار افریدی کہتا ہے جان اللہ کو دینی, میں کہا سر ویڈیو تو کورٹ کو دیں, دو ہمیں دکھائیں, کچھ دکھائیں, کوئی ایویڈنس دیں. نہیں تھا ان کے پاس. مریم نواز صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ, جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے ہیں تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے ہیں. اچھا, اس میں پھر فروغ نسیم صاحب کا بھی میں ساتھ ہی لے لوں. انہوں نے بڑی اہم بات کی تھی. انہوں نے, کیونکہ پیکا وہ لے کے آئے تھے سب سے پہلے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس سارے مدعے میں اسی طرح ہی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, اور اس وقت کے چیف جسٹس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے باتیں کی تھی, گفتگو کی تھی, تو وہ بھی. تو اب سب سے بڑا جو پرابلم آئے گا, جو فیس کرنا, جس کے لیے انگلیاں اٹھ رہی ہیں گورنمنٹ پر, سرکار پر, وہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن تو سرکار نے کروانی ہے, مدعیت سرکار نے کروانی ہے. تو یہاں تو گنجائش موجود ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب پر 17 کلو ہیروئن پڑ گئی تھی, تو ان دنوں 17 کلو ہیروئن کے اوپر جتنے بھی لاگز ہوئے ہوں گے وہ فیک نیوز میں آئیں گے, فیک نیوز میں نہیں آئیں گے. اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ ٹائم کو پیچھے لے جائیں, اور رانا ثناءاللہ صاحب کی جب وہ گرفتار ہو گئے, اور اس دوران تو اسٹیٹ بتا رہی ہے مقدمے کر کے, منسٹر بتا رہے ہیں کہ ہیروئن ان سے برآمد ہوئی ہے اور بریف کیس سے نکلی ہے, اور ہم نے ان کے پاس ویپن بھی تھا, ہم نے ان سے اسلحہ بھی چھینا ہے. تو وہ ساری آپ کے خیال میں وہ ساری فیک میں آئے گی, یا وہ؟ میں سی ایم صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ سے شروع کرتا ہوں. مریم نواز صاحبہ نے جو اس ٹائم بات کی وہ آج بھی اسی بات پہ کھڑی ہیں. انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مین اسٹریم میڈیا کی اگر بات کریں تو صحافیوں پہ کوئی اس طرح قدغن نہیں ہے. جو آپ کی پیمرا کی دیگر جو آپ کی ریگولیٹری باڈیز ہیں, ان کی جو ریگولیشنز ہیں وہ اس حوالے سے ٹھیک ہیں. ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی اگر کوئی صحافی یا ایون ادروائز کوئی شخص بھی اگر جھوٹ بولے تو وہ فیک نیوز ہے, لیکن وہ میڈیا کا گلا گھونٹنے کے مترادف نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ صحافی اگر اپنا سورسز کے ساتھ اور اپنی رپورٹنگ اگر کر رہا ہے تو وہ فیک نیوز نہیں ہے. اس کے الیجڈلی, مثال کے طور پہ اگر کسی کے اوپر الزام ہے تو اس کو یہ بھی بتانا ضروری ہے. صحافتی اقدار بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو بتائیں کہ اگر کسی پہ الزام ہے تو پھر آپ بتائیں کہ یہ الزام ہے, یہ پروون نہیں ہے. یا کسی کے اوپر کوئی الزام عائد ہے تو اس پہ الیجڈلی کا لفظ جو اکثر استعمال کیا جاتا ہے. میں ایک مثال آپ کو دیں تو مریم صاحبہ تو ابھی بھی وہیں پہ کھڑی ہیں, اور انہوں نے قطعاً جو ہے کسی اس حوالے سے نہیں, لیکن اس چیز کو ایڈریس ہونا ضروری تھا. کیونکہ آپ معاشرے میں دیکھیں جس طرح انہی کی اگر میں آپ کو بات کروں تو ان کے اوپر جس طرح کا کیچڑ اچھالا گیا. آپ نے دیکھی وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو جب یہاں پہ یو اے ای کی ڈیلیگیشن آئی ہوئی تھی, ان کی جو ہائی لیول ڈیلیگیشن تھی, اس کے ساتھ جس طرح کی تصویروں کو منسوب کیا گیا, اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بنائی گئی. تو اس غلاظت کو, اس گند کو ہمارے معاشرے سے ختم ہونا ہے اور اس کو کم ہونا ہے. بیکاز یہاں پہ تو کسی راہ چلتے شہری کی عزت محفوظ نہیں ہے. ان کی کوئی بھی ویڈیو بنا دو, کوئی بھی تصویر بنا دو,
خواہ وہ ڈیپ فیک ہو, خواہ وہ مورفڈ ہو, اینڈ سو. جہاں پہ آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کی بات کی تو میں اس پہ یہ ضرور کہوں گا کہ جو صحافیوں نے رپورٹ کیا, یہ خبر کی, رانا ثناءاللہ صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی, یہ ایک فیکٹ ہے. رانا ثناءاللہ صاحب پہ ایک جھوٹا کیس بنایا گیا تھا, وہ ایک فیکٹ ہے. تو آپ نے تو میڈیا میں رپورٹنگ کی کہ ان کو فلاں مقام سے پکڑ لیا گیا اور ان کے آن ہز پرسن یا ان کی جو گاڑی کی تلاشی میں سے یا ان سے 17 کلو ہیروئن اللیجڈلی برآمد ہوئی ہے. تو آپ کی رپورٹنگ کے تو یہی تقاضے تھے. آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ رانا ثناءاللہ پکڑے گئے اور ان کے پاس سے مطلب شک کی بنیاد پہ ان کو روکا گیا اور ان کی وی آل نو کہ کیس کس طرح بنا تھا.